کیا آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا آپ ایسی دوا لے رہے ہیں جس کے بغیر آپ کا بلڈ پریشر قابو میں نہیں رہتا؟ اگر ایسا ہے تو آج کی اس گفتگو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسے وائٹامن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی کمی لاکھوں لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور یہی کمی خاموشی سے ان کے بلڈ پریشر کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آخر میں آپ کو ایک ایسی غذا کے بارے میں بھی بتاؤں گا جسے بہت سے ماہرین ہائی بلڈ پریشر کے لیے نمبر 1 خوراک یا غذا قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات پہلے واضح کر لیں، اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کی دوا لے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا بند نہ کریں۔ ہمارا مقصد جسم کو قدرتی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ علاج میں رکاوٹ ڈالنا۔ ہائی بلڈ پریشر کو اکثر خاموش قاتل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی واضح علامت کے سالہ سال جسم کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کی خرابی، بینائی کے مسائل اور یادداشت کی کمزوری تک کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بلڈ پریشر بڑھتا کیوں ہے؟ جب خون کی نالیاں سخت ہونے لگتی ہیں، ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، یا جسم میں معدنیات اور غذائی اجزاء کا توازن بگڑ جاتا ہے، تو دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور نتیجتاً بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں آتا ہے وہ پوشیدہ وائٹامن یا چھپا ہوا وائٹامن جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وائٹامن ہے وائٹامن ڈی۔ جی، وہی وائٹامن ڈی جسے اکثر صرف ہڈیوں کی صحت سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے۔ وائٹامن ڈی ہمارے جسم میں رینن اینجیوٹینسن سسٹم کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ جب وائٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے تو یہ نظام زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور خون کی نالیاں سکڑنے لگتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کئی اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جن افراد میں وائٹامن ڈی کی سطح کم تھی، ان میں ہائی بلڈ پریشر کی شرح نمایاں طور پر زیادہ پائی گئی۔ بعض افراد میں وائٹامن ڈی کی کمی کو درست کرنے سے کے بعد بلڈ پریشر میں بہتری بھی دیکھی گئی ہے۔ لیکن صرف سپلیمنٹ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ وائٹامن ڈی صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اس کو میگنیشیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر جسم میں میگنیشیم کم ہو تو وائٹامن ڈی پوری طرح فعال نہیں ہوتا، یعنی ایکٹیو نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سے ماہرین اب وائٹامن ڈی اور میگنیشیم کو ایک طاقتور یعنی کہنا چاہیے کہ امتزاج قرار دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی حاصل کہاں سے کیا جائے؟ تو سب سے بہترین ذریعہ تو سورج کی روشنی ہے۔ اگر آپ روزانہ 15 سے 30 منٹ دھوپ میں وقت گزار سکتے ہیں تو یہ ایک بہترین آغاز ہے۔ اس کے علاوہ چربی والی مچھلی، انڈے کی زردی اور بعض غذائیں وائٹامن ڈی فراہم کر سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی خوراک کی طرف، جسے ہائی بلڈ پریشر کی نمبر 1 غذا کہا جاتا ہے، اور وہ ہے چقندر۔ جی، یعنی سادہ چقندر۔ شاید آپ حیران ہو، لیکن چقندر میں قدرتی نائٹریٹس کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ جب آپ چقندر کھاتے ہیں تو یہ نائٹرائٹ جسم میں نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ ایک ایسا قدرتی مرکب ہے جو خون کی نالیوں کو کھولنے اور نرم کرنے میں، ملائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے ہی خون کی نالیاں پھیلتی ہیں، خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر کم ہونے لگتا ہے۔ کئی تحقیقات میں چقندر کے رس کو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور کئی افراد میں چند گھنٹوں کے اندر اندر بلڈ پریشر میں قابل ذکر کمی بھی دیکھی گئی ہے۔ لیکن چقندر کا فائدہ صرف یہی نہیں، اس میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کو سوزش سے بچاتے ہیں اور دل کی جو مجموعی صحت ہے اس کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر آپ چقندر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سلاد میں شامل کر سکتے ہیں، جوس بنا کر پی سکتے ہیں، یا ہلکا سا ابال کر کھا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ہائی بلڈ پریشر کے قدرتی کنٹرول کے لیے ایک مکمل یعنی لاہ عمل یا حکمت عملی بنائیں تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ روزانہ مناسب دھوپ حاصل کریں تاکہ وائٹامن ڈی کی سطح بہتر ہو۔ میگنیشیم سے بھرپور غذائیں جیسے بادام، کدو کے بیج، پالک اور دیگر پتوں والی سبزیاں استعمال کریں۔ اپنی غذا میں چقندر شامل کریں، لیکن چقندر کا بہت جوس زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے چقندر صحیح ہے۔ چینی اور پروسیس غذا کو کم کریں کیونکہ خون کی نالیوں میں سوزش پیدا کرتی ہیں۔ روزانہ چہل قدمی یا ہلکی ورزش کیا کریں، اور مناسب نیند کو اپنی ترجیح بنائیں کیونکہ ناقص نیند بھی بلڈ پریشر بڑھانے کا ایک بڑا سبب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر صرف نمک کا مسئلہ نہیں ہے کہ نمک بند کر دیا اور ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پورے جسم کا توازن کا مسئلہ ہے۔ جب آپ اپنے جسم کو صحیح غذائیت، مناسب دھوپ، ضروری معدنیات اور قدرتی غذا فراہم کرتے ہیں
تو जिस्म खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी को फ़ायदा दे सकता है। मज़ीद कुदरती सुपर फूड्स और सेहत के राज जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन खोलना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।